تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ فرمایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ، عقائد صحیحہ اور آداب صحیحہ اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے اہل و عیال کی زندگی میں لائیں تو اس سے ہم بھی اور اپنے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ عقائد سب سے پہلے ہونے چاہیے مضبوط، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ، دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے عقائد، جنت جہنم سے متعلق ہمارے عقائد، ختم نبوت سے متعلق ہمارا عقیدہ، یہ جو دیگر عقائد ہیں یہ تمام عقائد، بعث بعد الموت پر ہمارا عقیدہ، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ہمارا عقیدہ، اسی طریقے سے تقدیر پر ہمارا عقیدہ، یہ سارے عقائد اگر ہمارے مضبوط ہوں گے پھر اس کے بعد اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اس کو آسان زبان میں جو کہتے ہیں کہ اچھے اعمال اور نیک اعمال۔ اچھا عمل کب بنتا ہے؟ اچھا عمل کب بنتا ہے؟ عمل صالح کب بنتا ہے؟ اس کو اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ بعض جگہ اگر یوں دیکھیں کہ بظاہر اللہ کا حکم نظر آ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے اس چیز کے تعلق سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یا طریقہ ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کا وہاں حکم نہیں ہے، دونوں چیزیں اگر جدا ہو جاتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جدا ہو جاتی ہے تو عمل صالح نہیں بن سکتا۔ اس پر مثال اگر دیں تو بہت ساری مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے نماز، نماز اللہ کا حکم ہے، 5 وقت ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے علاوہ پڑھیں، مثلا طلوع شمس کے وقت پڑھ رہے ہیں، ہم استواء شمس کے وقت پڑھ رہے ہیں، سورج بالکل ہمارے سر پر ہے، اس وقت اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یا غروب شمس کے وقت اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز ہمارے لیے ثواب کا درجہ نہیں رکھے گی، یہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہوں میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس میں نہیں، تو یہ نماز ہمارے لیے عبادت نہیں بنے گی بلکہ الٹا ثواب اور عقاب کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی کتنا اہم عبادت ہے اور کتنی اہم چیز ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کے مہینے کو پالے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، جیسے وہ 5 دن ہیں، ایام تشریق اور عیدین کے 2 دن، 5 دنوں میں سال بھر کے اندر روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ان 5 دنوں میں بھی روزہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہوں، تو یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ روزہ ہمارے لیے عبادت نہیں بلکہ عقاب اور عذاب کا ذریعہ بنے گا، وہاں پر اللہ کی ضیافت سے روگردانی لازم آئے گی۔ بہرحال تو یہ عمل صالح ہے، تو یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 اللہ کا حکم ہو، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہ 2 چیزیں اگر آئی تو یہ عمل صالح بنتا ہے۔ تو عقائد
मजबूत हमारे अकाइद सही हो, मजबूत उसके बाद होंगे, सही अकीदा अपनाएंगे उसके बाद अकीदा मजबूत होगा। ये दूसरे, फिर अकीदा मजबूत होने के बाद अमल सालिह। जहां पर भी अगर आप देखेंगे कुरान करीम के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान को बयान किया, ईमान के बाद अमल सालिह को बयान किया। तो ये चीजें अपने अंदर भी आए, अपने अहलो अयाल में भी आए, तो हम अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा सकेंगे। अल्लाह ने तरीका बता दिया, बचाने वाली जात अल्लाह की है, ये भी अकीदा हमारा मजबूत होना चाहिए। लेकिन जरिया और सबब के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये काम कर लो, आपको कामयाबी मिल जाएगी। जैसे दुनिया के अंदर हम कमाने के वास्ते जाते हैं, कहते हैं कि फलां जगह पे आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको वहां से तनख्वाह शुरू हो जाएगी। तो बंदा वहां जाकर मेहनत कर लेता है शाम तक, तो शाम में उसको मजदूरी हासिल हो जाती है। तो यहां बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ने फरमाया कि भाई मगफिरत तो मैं करने वाला हूं, लेकिन आपको असबाब इख्तियार करने होंगे। बहरहाल, तो हम यहां पर जो जमा हुए हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम अपने अहलो अयाल को, बिलखुसूस अपने बच्चों को कैसे जहन्नम की आग से बचाएं, और क्या हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं या नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और हर शख्स के बारे में, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाए। तो आदमी अपने अहलो अयाल का जिम्मेदार है, खातून है तो अपने घरदार की जिम्मेदार है। तफसील से उस रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। बहरहाल, तो हम यहाँ सिर्फ मर्द हजरात को जमा किए हैं कि ये पूरे घर का और अहलो अयाल का जिम्मेदार है। तो क्या वाकईतन हम अपनी जिम्मेदारी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक निभा रहे हैं या नहीं, या उसमें कुछ कमी है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोताही की वजह से हमारे अहलो अयाल पर आफत आए, फिर उसके बाद उनके नतीजे में फिर हम भी पकड़े जाएं। इसलिए आप हजरात को यहां पर जमा किया गया है कि हम अपने बच्चों के ताल्लुक से हम अपनी जिम्मेदारी में कामयाब हो रहे हैं या नहीं, और हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक तो है कि मदरसे में लाके हमने डाल दी, लेकिन क्या मदरसे में लाके डाल देने से अपनी जिम्मेदारी से हम सुबुकदोश हो गए? क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर ली? अभी सब सामने आ जाए। ये उलमा इकराम के लिए ही गादियां बिछाई गई है। अगर कोई हाफिज हो, इसमें आलिम हो, तो इधर तशरीफ लाए। आप हजरात के लिए ही ये गादियां लगाई गई है। आ जाइए हाफिज साहब, अगर आ जाइए। और भी कोई है जिनको हम नहीं जानते हो, तो वो भी आप सामने तशरीफ लाएं। आप हजरात के लिए गादियां लगाई गई। तो बहरहाल, तो क्या हम मदरसे में बच्चे को डाल देने से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लिए? नहीं। जब तक वालिदैन का सपोर्ट, वालिदैन की तवज्जो और असातिज़ा की तवज्जो, इंतजामिया की तवज्जो जब तक नहीं मिलेगी, तब तक बच्चा नहीं बन सकता। ये सुन ले, दोनों तरफ से सपोर्ट होना जरूरी है। एक आम मिसाल आपको दूं। लोहार जब किसी लोहे को गर्म करता है, गर्म करने के बाद एक हथौड़ी मारने वाला दूसरा होता है। हथौड़ी मारने वाला हथौड़ी मार रहा है, लेकिन नीचे पकड़ने वाला उसको सही नहीं पकड़ रहा है, या पकड़ने वाला तो सही पकड़ रहा है नीचे लोहे को, हथौड़ी मारने वाला गलत जगह पर मार रहा है। अब बताओ, वो जो औजार बनाना चाह रहा है उस लोहे से, जो हथियार बनाना चाह रहा है उस लोहे से, क्या सही माना में बन पाएगा?
نہیں. تو یہاں پر یہ مثال ہے ہماری اساتذہ کی، انتظامیہ کی اور آپ کی، سرپرستوں کی. ایک اس میں سے ہتھوڑی مارنے والا ہے اور دوسرا اس میں سے اس لوہے کو گرم کر کے پکڑنے والا. تو جب تک آپ لوہے کو صحیح نہیں پکڑیں گے، ہتھوڑی کو کتنا ہی مارا جائے وہ تو غلط جگہ پہ بیٹھے گی یا پھسل جائے گی، تو وہ ہتھیار اور وہ اوزار نہیں بن سکتا. تو سیم ایسے ہی اپنے بچوں پر اگر آپ توجہ دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی، انتظامیہ کی، مدرسے والوں کی توجہ رہے گی، تب جا کر پھر وہ بچہ نکھرے گا اور بچہ بنے گا. اس لیے میں بلا کسی تاخیر کے یہ چند باتیں گزارشات کے طور پر آپ حضرات کے سامنے تمہیدی طور پر میں نے رکھا. کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے نوٹ کیا ہے انتظامیہ اور اساتذہ کے مشورے سے، ان چیزوں پر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اور دوسری بات، ہم جو بات شروع کر رہے ہیں، آپ حضرات کے ذہنوں میں آپ کو بلایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ سے بھی ہم مذاکرہ لیں، آپ سے بھی کچھ مشورے لیں. جب آپ حضرات کو فون کیا گیا ہوگا تو اساتذہ اور انتظامیہ جن کا بھی آپ کو فون آیا ہوگا تو یہ ضرور بتائے ہوں گے کہ یہاں پیرنٹس میٹنگ ہے. پیرنٹس میٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ آپ سے سنا جاتا ہے، کچھ ہم بولتے ہیں. ہم کو جو شکایتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو ہم سے اگر کوئی شکایت ہے تو آپ ہمارے سامنے رکھیں. انشاءاللہ العزیز ان شکایتوں کو سن کر اگر واقعتاً اگر ہمارے اندر وہ کوتاہی ہے تو ہم اس کو دور کر لیں گے، اور واقعتاً اگر آپ کے اندر وہ کوتاہی ہے تو آپ اس کو دور کریں. تب جا کے پھر یہ ہمارا معاملہ صحیح ہوگا اور پھر اپنے بچے مستقبل کے جو ہے معمار بنیں گے، مستقبل کے رہبر اور رہنما بنیں گے. یہ ساری محنتیں اپنے بچوں کے واسطے ہیں، ساری محنتیں اپنے بچوں کے واسطے ہیں. آپ کے بچے جب یہاں پر آپ ڈال کر چلے گئے وہ ہمارے بچے ہو گئے. تو اس لیے میں بار بار ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، اپنے بچے. روحانی باپ ہوتے ہیں یہ اساتذہ اور سلبی باپ ہوتے ہیں آپ. اس لیے دونوں کی اگر محنت ہوگی تب جا کے وہ بچے بنیں گے اور سنوریں گے. سب سے پہلے جو ہم کو آپ حضرات سے بہت زیادہ شکایت ہے، بہت زیادہ شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ بلا وجہ بہانے سے چھٹیاں نہ لے. حضرت محتمم صاحب کا آپ حضرات سے جو رویہ ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی حضرت کا جو رویہ ہے، جو بات حضرت سے ہماری اور آپ کی جو بگڑتی ہے وہ چھٹیوں پر بگڑتی ہے. ہماری ان سے بگڑتی، ان کی ہم سے بگڑتی، پھر وہ آپ سے بگڑتی. ورنہ اگر آپ آئیں، ملاقات کے لیے آئیں، ملنے کے لیے آئے، بچے کو کوئی چیز دینے کے لیے آئے، تو آپ کا کتنا اکرام کیا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، کھانے کا موقع ہو تو کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پینے کا موقع ہو تو پانی پلایا جاتا ہے، چائے وغیرہ کا تو انتظام ہو سکتا ہے تو وہ کیا جاتا ہے. لیکن جب چھٹی آپ مانگتے ہیں تو پھر وہاں پر بات بگڑتی ہے. یہ چھٹیاں بہانے سے ہرگز نہ دیں. چھٹیوں سے ہوتا کیا ہے، جب ایک دن آپ اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں تو بڑے بتاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے باضابطہ کتابوں کے اندر 40 دن کی اس کی برکت چل جاتی ہے. ایک دن کے اندر ہی وہ پورا وائرس جو باہر ہے وہ پورا اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد اینٹی وائرس اس کو کرنے کے لیے 40 دن لگ جاتے ہیں. پھر 40 دن ہوتے نہیں ہوتے کہ پھر اور ایک چھٹی آ جاتی ہے. تو اینٹی وائرس سے زیادہ اس کے دماغ میں وائرس بھر رہا ہے. تو اب بتاؤ، اب ادھر محنت کرنے سے اس کے دماغ میں کیا بیٹھے گا؟ تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے چھٹیوں کا سلسلہ ختم کریں. ہاں واقعتاً کوئی مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اسکول کا مسئلہ ہے، کوئی کالج کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتے. اس میں تو بلا کسی بات کے اور بلا کسی جھگڑے کے چھٹی اس میں آپ دے دیتے ہیں آپ حضرات کو. لیکن بہانے سے فلاں کی شادی ہے، فلاں کی تقریب ہے، اور فلاں پھپھو کے بچے کے پوتری کی نواسی کی شادی نہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہانے سے چھٹیاں ختم کریں. دیکھو بقرعید، رمضان سے شوال سے بقرعید تک کا جو موقع ہوتا ہے، 1 مہینہ سوا مہینہ، بہت سے وہ 1.5 مہینے کا موقع رہتا ہے. 1.5 مہینے کے اندر بھی ایک مرتبہ کم سے کم بچہ جا جاتا تھا.
ایک مہینہ 1.5 مہینہ میں اگر اس کو ہم صحیح سے مدرسے میں نہیں رکھ سکے تو پھر اس کی تعلیم کیا ہو رہی؟ دیکھیں مدرسے کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں بقرعید کے موقع پر 1 ہفتے کی ہوتی، ششماہی کے موقع پر اس مرتبہ ہم نے بڑھا کر 14 دن کی دے دی، حالانکہ 10 سے 12 دن کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن چھٹیاں نہیں لینا بول کر بڑھا کر دے دی۔ پھر اسی طریقے سے رمضان کے موقع پر جو چھٹیاں ہوتی ہیں تقریباً 1.5 سے 2.25 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ تقریباً اگر اس کو ملائیں گے 2.5 سے 2.25 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہے مدرسے کی طرف سے۔ تعلیم ہوتی ہے ہماری، سال ہوتا ہے 12 مہینے کا، اس میں سے 2.5 سے 2.25 مہینے یہ ہو گئے۔ پھر اگر درمیان میں لے کر جاتے رہیں گے، بقرعید کے درمیان میں، رمضان اور بقرعید کے درمیان میں 1 مرتبہ، پھر بقرعید سے لے کر ششماہی تک 3 مہینے 3.5 مہینے کا موقع رہتا، اس میں کم سے کم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بچہ جا کر آتا، اور جا کر 1 دن میں آ جاتا نہیں، وہ 1 ہفتہ کم سے کم رہ کے آتا۔ بہت کم ایسے والدین ہیں، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، جو بات پر قائم رہ کر پہلے دن لا کر چھوڑ دیتے ہیں، جس دن چھٹی لے کر گئے، بہت کم ہے ایسے، لیکن تو 2-3 مرتبہ اس میں جا کر آ گئے۔ پھر ششماہی سے لے کر سالانہ تک یہ تقریباً 4 سے 4.5 مہینے کا موقع رہتا، 4 مہینے مشکل سے، اس کے اندر بھی کم سے کم 3 مرتبہ جا کے آتا بچہ۔ اب بتائیے اس کی چھٹیاں مدرسے کی چھٹیوں سے زیادہ ہو جاتی، پڑھ کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ہماری آپ سے جو شکایت ہے چھٹیوں پر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو شکایت ہے وہ ہے مخرب اخلاق اور مضر صحت اشیاء کے کھانے پر توجہ دے اور سختی سے اپنے بچوں کو ان سے منع کرے۔ جیسے اخلاق کو بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں، تمباکو ہے، گٹکا ہے، پوڑیاں ہیں، ہم یہاں پر ان کے سامنے سر پٹک لیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے، جو بچے کھاتے ہیں یا جو چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں، ان سے آپ تنہائی میں پوچھیں کہ آپ کے اساتذہ آپ کے سامنے کتنا سر پٹک لیتے ہیں، انتظامیہ سے لے کے اساتذہ تک سب۔ کوئی تنہائی میں پٹک لیتا ہے تو کوئی اجتماعی طور پر، کوئی مسجد میں پکڑ گیا، کوئی باہر پکڑ گیا، کوئی کہیں پکڑ گیا، کوئی کلاس میں پکڑا گیا، تو کتنا ان کے پیچھے محنت ہم کو لگتی ہے یہ اللہ ہی جانے۔ تو یہ آتا کہاں سے ہے؟ جب آپ ان کو گھر پر لے جاتے ہیں تو وہاں سے لے کر آتے ہیں، ہمارے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل نہیں کھائیں گے، بالکل ہرگز یہ چیزیں نہیں لائیں گے۔ جیسے ہی چھٹی ملی، یہاں سے بس اسٹینڈ پہنچتے ہیں، بس اسٹینڈ سے گھر پہنچے، گھر پہنچنے سے پہلے بس اسٹینڈ پر لے کر کھا جاتے ہیں۔ ایسے کئی بچوں کو ہم نے پکڑا ہے بازار، یہاں سے بس اسٹینڈ پہنچے کہ نہیں پہنچے، ان کے ہاتھ میں پوڑی آ گئی، منہ میں چلے گئی، جب تک یہاں رہ رہے تو ان کو نہیں مل رہی، مل کہاں سے رہی ہے؟ یہ گھر پر آنے سے ہی مل رہی۔ تو اس لیے ان چیزوں پر آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ کھائیں گے تو بچے تو ظاہر سی بات ہے بگڑنے والے ہیں، پھر آج پوری کھا رہا ہے تو کل اور کوئی چیز کھائے گا، پھر بات پھر آگے بڑھتی ہے۔ وہ میں وہاں آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا ہوں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک چیز، جب دیکھو ایک گناہ انسان کے اندر آتا ہے نا، تو پھر وہ گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ خیر، تیسری جو شکایت ہے آپ حضرات سے ہم کو وہ یہ کہ دوران تعلیم ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہ بھیجے جو ان کی تعلیم اور اخلاق کو خراب کر سکے، کوئی ایسی چیز نہ بھیجے۔ جیسے مثال کے طور پر موبائل فون، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اسی طریقے سے جو ساؤنڈ باکس ہوتے ہیں جس کے اندر میموری ڈالی جاتی ہے، میموری ہو گئی، ساؤنڈ باکس ہو گئے، یا اسی طریقے سے بہت سے بچے وہ ٹریمر لے کر آتے ہیں کٹنگ کے واسطے، یہاں کٹنگ ہو رہی ہے نا، بال بنائے جا رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے طلبا استریاں لے کر آتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں، ایک تو جو موبائل ہے اور ساؤنڈ باکس ہے اس پر سنیں۔ موبائل کی ہمارے پاس بالکل اجازت نہیں، ہرگز 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 اجازت نہیں ہے، نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی، کوئی اجازت نہیں ہے۔
جو جن طلبا کو موبائل سے محبت ہے ہم ان کو صاف بولتے ہیں کہ مدرسہ چھوڑ کر آپ چلے جاؤ، کوئی اور مدرسہ دیکھیں، یہاں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بات کرنے کے لیے اساتذہ کے فون ہیں، اساتذہ لگا کر دیتے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، بہت سے بچے یہ چیزیں لا کر رات میں 1-1 بجے تک گانے سنتے ہیں، ایئر بڈس لگا لیے اور اوڑھ کر سو گئے۔ اب باری والا استاد جو ہے، نگرانی کرنے والا استاد دیکھ کر چلا گیا بچے سو گئے، لیکن وہ سو نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ اندر کچھ اور کارنامہ انجام دے۔ اب یہ سب چیزیں تو آپ کے سامنے رہتی نہیں، اب وہ تکلیف کس کو ہے؟ ہم کو ہی، لیکن بگڑ کون رہے ہیں؟ نہ آپ نہ ہم، اپنے بچے بگڑ رہے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تو خوشی سے ہیں کہ بھئی اطمینان سے اور مطمئن آپ گھر پر بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے الحمدللہ مدرسے میں ہیں، لیکن مدرسے میں بھی وہ ہم کو چکما دے کر کیا گول کھلا رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور انتظامیہ اور اساتذہ جانتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہرگز آنے سے پہلے ان کا بیاگ تلاش کرے آپ۔ بہت سے بچے ہم کو بولتے ہیں کہ ابا کو پوچھ کے لائے، نہیں صاف کہہ رہا ہوں، ابا کو پوچھ کے لائے، ابا اجازت دیے اس لیے لائے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ امی اجازت دیے، امی سے پوچھ کر لائے۔ یا تو والد کو معلوم ہوتا ہے یا والدہ کو معلوم ہوتا ہے، دونوں میں سے کسی نہ کسی کو اس کی اطلاع ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات اگر دیتے ہیں تو مجھ سے منع کریں، گھر والے اگر دیتے ہیں تو ان کو جا کر سمجھائیں کہ ہم بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، موبائل دیکھنے کے لیے نہیں۔ موبائل پر تو سختی سے پابندی ہے۔ حضرت کی موجودگی میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو بھی اگر موبائل سے بچے کو لگاؤ رکھنا ہے تو بچے کو لے کر چلے جائیں، یہاں پر اجازت نہیں ہے موبائل، اس لیے اس پر توجہ دیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ابھی سے بڑوں کی قربانیاں بتا کر، سادگی بتا کر، یہ ہم کو جو ہے ان کو آگے لے جانا ہے، تاکہ بعد میں اگر وہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی سے مہنگے ان کو اس طریقے کے کپڑے کے جو ابھی سے پرتعیش لگے، ابھی سے ان کے اندر دنیا کی محبت آنی شروع ہو جائے، ایسی چیزیں۔ اسی طریقے سے مہنگی گھڑیاں، بچے جو ہے 2400 2500 کی ایک گھڑی لا رہے ہیں۔ آپ کی محنت کی کمائی کو ابھی سے استعمال کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسے میں تو گھڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ ہم نے کسی بچے کی مہنگی گھڑی ضبط کر لی، وہ چھٹیوں میں گھر گیا، اس سے مہنگی گھڑی خریدا۔ ایسے ہی بچے ہمارے پاس، تم ایک پکڑتے ہم دوسری خریدتے، تو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہی طلبہ 30 روپے کی 20 روپے اگر ان کو کتاب خریدنے کے لیے بولا جائے، ایسا سمجھتے ہیں کہ بس گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، نہیں خریدتے۔ پڑھنے کی چیزیں خریدنا ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، وہ جو پیسے یہاں رہ کر ہی بعض دوستوں سے احباب سے خریدتے ہیں، اور پیسے کون مارتے ہیں؟ آپ ہی مارتے ہیں۔ بچے ہم کو بولے کہ پیسے کہاں سے آئے؟ ابا جو ہے فون پے فلاں کے مارے تھے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اتنے پیسے آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے پیسوں کی؟ اس پر بھی توجہ دیں۔ ابھی سے اگر پرتعیش زندگی ان کے اندر آ گئی تو بعد میں کیا کریں گے؟ ان کو بتائیں یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے اور ایک بات ہے، نائٹ پینٹ، ٹی شرٹ، یہ چیزوں پر بھی ہم روکیں۔ نائٹ پینٹ وغیرہ یہ سب چیزیں ہماری نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی ٹی شرٹ وغیرہ جس پر کسی فلمی ایکٹر یا کسی کرکٹر وغیرہ کی تصویر ہو یا نام وغیرہ ہو، ایسی بہت سے ہم نے ضبط کیے ہیں جس پر اب ان کے نام لینا بھی مجھے مسجد میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ انڈین کرکٹرز کے نام لکھے ہوئے تھے، کسی کی تصویر تھی، کسی ملک کا نام تھا، کسی کرکٹ ٹیم کا نام تھا۔ یہ ان کو شاہ ولی اللہ سے محبت ہے، امام قاسم نانوتوی سے محبت ہے، اشرف علی تھانوی سے محبت ہے، یا ان ایکٹروں سے محبت ہے،
یا ان کرکٹروں سے محبت ہے، آپ ہی سمجھو. اس پر بھی اپنے بچوں کو توجہ دلائیں. لے رہے ہیں تو آپ کو تو اس کی اطلاع ہوگی. گھر میں بھی تو پہنتا ہی ہوگا، جب مدرسے میں پہن رہا ہے تو گھر پر بھی تو پہنتا ہوگا، تو اس پر بھی توجہ دے. اسی طریقے سے اور اپنے بچے کے استاد سے رابطہ رکھیں آپ، اور 15 دن یا مہینے میں اپنے بچے کی تعلیمی کیفیت معلوم کریں. ہم بات کرتے ہیں لیکن ہمارا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. بچے سے بات کرنا ہے، مول صاحب تھوڑا فون دو، ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں نا، کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہیں پر تھوڑا سا 1 منٹ کا ٹائم نکال کر مول صاحب ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا، تعلیم تربیت اس کی کیسی ہے، آپ کی اس پر توجہ رکھیے، ہم آپ کے حوالے کر کے آئے. 2-4 جملے ان کو بول دو نا آپ. یہ اس سے کیا ہوتا، ایک تو اس استاذ کے دل میں پھر آئے گا کہ یار اس کے والد صاحب اس کی فکر کر رہے، مجھے بھی اس کی فکر کرنی ہوگی. اگر کمی ہوگی تو وہ دور کر لے گا، یا پہلے سے اگر کر رہا ہوگا تو آپ کو اس کی کیفیت بتائے گا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ یہ بچہ آپ کا اچھا پڑھ رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کو یہاں بھیجنے کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. تو استاد سے رابطہ رکھیں آپ، رابطہ ہوگا تو پھر بچہ بنے گا وہ. یہ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو برائے نام مدرسے میں نہ رکھیں، اور آگے بات، بلکہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علم دین کی اہمیت بتلاتے رہے. مدرسے میں پڑھنے کا واسطے بھیجا دیا نہیں، اسکول میں ایسا ڈالتے کہ نہیں ڈالتے نا، اسکول میں فکر ہوتی ہے، اس کے واسطے الگ سے ٹیوشن لگاتے ہیں. وہ بولتے ہیں نا کہ اسکول کا اگر بچہ نہ پڑھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ کمزور ہے، اس کو الگ سے ٹیوشن لگاؤ. اور مدرسے کا اگر بچہ اگر نہ پڑھے تو کہتے ہیں کہ مدرسے میں تعلیم نہیں ہو رہی. یہ ہمارا نظریہ چل رہا ہے آج کل، یہ پوری امت کی بات ہے. تو یہ اس کو الگ سے ٹیوشن لگانے کے لیے ہم فکر کرتے ہیں. بچہ اگر نہیں پڑھ رہا، بچہ مدرسے کے بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا اس کو پتہ ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سے والدین ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو پوچھ سکتے ہیں نا ہم، بیٹا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، کیا پڑھ رہا تھوڑا سنا بیٹا. ٹھیک ہے ہم کو نہیں آتا لیکن پھر بھی پوچھ تو سکتے ہیں، بیٹے وہ بیانہ کرتے تمہارے پاس، اتنا تو سمجھتا نا ہم کو. وہ جمعرات کے دن تمہارے بیانوں کی مجلس ہوتی، اس میں تم کیا یاد کرے، تھوڑا ہم آپ کو ایک بیان کر کے سناؤ نا. وہ حدیثہ وغیرہ کچھ پڑھتے تم، وہ کچھ تو بھی سنا ہم کو. اتنا تو ہم کیا پڑھ رہے کم سے کم وہ تو سنا. نہیں سمجھتا کچھ کوئی بات نہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ بچہ سمجھے گا کہ میرے ماں باپ اس پر توجہ دے رہے ہیں. بچہ یہ سمجھے گا کہ میرے ماں باپ مجھ پر توجہ دے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ڈنڈے کے زور پر مدرسے میں پڑھ رہا ہوں میں، ایسا نہیں، بلکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میرے ماں باپ کو بھی میری فکر ہے. پھر وہ اگر کچھ کمزوری ہوگی تو وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے یہاں 3 امتحانات ہوتے ہیں اور 2 موقع پر رزلٹ تقسیم کیا جاتا ہے باضابطہ کارڈ، ششماہی کے موقع پر اور سالانہ کے موقع پر. تو ششماہی اور سالانہ کے موقع پر نتیجہ کارڈ دیکھے اور کامیاب ہونے پر اس کو مبارکبادی دے، اس کو کچھ انعام دے اور اس کی حوصلہ افزائی کرے. بیٹے تم کامیاب ہوئے، اول نمبر سے آئے، تم کو یہ انعام، کوئی کتاب لے کر دے اس کو، کوئی چیز اور جو تعلیم سے متعلق ہو. نہیں بیٹا تم کامیاب ہو گئے، تم کو فون دلا تمہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں. کامیاب ہونے پر ایسی کوئی چیز دے جو اس کی تعلیم میں معین اور مددگار بن سکے. ہم کو نہیں سمجھتا تو اساتذہ سے رابطہ کرے کہ حضرت میں بیٹے کے خوشی پر کامیاب ہونے پر اس کو کوئی چیز دینا چاہ رہا ہوں، کیا دوں. آپ کو انتظامیہ اور اساتذہ آپ کو بتلائیں گے کہ کیا چیز دینا چاہیے. یہ چیز. اسی طریقے سے اگر ناکام ہوتا ہے یا کم نمرات اگر لاتا ہے تو اس پر تنبیہ کرے اور اس کو توجہ دلائے اور تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرے. بیٹا تو ناکام ہوا، میری محنت پر تو پانی پھیر دیا. تھوڑا سا ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کرے نا. ہم نہیں بول رہے کہ ڈنڈا لے کے اس کو باندھ کے مارو،
نہیں، تھوڑی سی ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو فکر ہوتی. ہم یہاں فکر کر لے رہے، اس کا اثر یہاں رہے تک ہو رہا، وہاں جاتے سب ختم ہو جا رہا. دونوں طرف سے اگر ہوگا تو پھر اس پر پورا پورا اثر ہوگا. اسی طریقے سے چھٹیوں میں اپنے بچوں پر مکمل توجہ دیں. یہ چھٹیوں کا ہم کو آپ سے بہت زیادہ گلا ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ. چھٹیوں میں اپنے بچوں پر مکمل توجہ دیں اور خاص کر کے بڑے موبائل سے جتنا ہو سکے دور رکھو اس کو. جتنا یاد کر کے یہاں سے آتے ہیں نا، 2 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. 2 دن، زیادہ نہیں بول رہا ہوں، 2 ہی دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے. تیسرے دن اگر ہم سے ملاقات ہو جائے، اگر ہم پوچھ لے تو حضرت کیا کریں ایسا، وہ پھر مسکراتا، نیچے منڈی ڈال لیتا یا ادھر ادھر دیکھ لیتا، چلے گا حضرت بولے ایسا. یہ نہیں، اس پر توجہ دے اور اچھے بچوں کی صحبت اختیار کرائیں. چھٹیوں میں دیکھیں کہ ان کے دوستاں کون ہیں، آنے کے بعد مدرسے کے دوستاں ہیں یا باہر کے دوستاں ہیں. باہر کے ہیں اچھی بات ہے، رہنے دیجیے، لیکن اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرائیں. اچھا دوست ہوگا تو اس کے اچھے اثرات پڑیں گے. اللہ کے نبی کی باضابطہ روایتیں ہیں، اللہ کے نبی کی باضابطہ. قرآن کریم میں پارہ نمبر 19 کے اندر اچھے اور برے دوست کا ذکر کیا گیا کہ برے دوست نے ایمان سے محروم کرا دیا. ابو جہل کا اور عقبہ ابن ابی معیط کا واقعہ ہے. عقبہ ابن ابی معیط اسلام قبول کرنے کے ڈگر پر آ گیا تھا، لیکن ابو جہل سے اس کی دوستی تھی. تو اس نے کہا کہ اگر تجھے محمد چاہیے تو میری دوستی، تیری دوستی ختم. تو یہ ایمان سے محروم ہو گیا وہ. تو اس لیے اپنے بچوں پر توجہ دے کہ یہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک یہ کہاں پھر کر آتا ہے، اس پر توجہ دیں. اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، رمضان کا مہینہ ہے، بالغ ہے، بلوغت کے قریب ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اس کی فکر کریں. نماز میں اگر نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کو نماز کو اٹھا کر لے جائے، اس پر توجہ دیں. اسی طریقے سے چھٹیوں میں ان کی تعلیم پر بھی کچھ نہ کچھ فکر کرے، توجہ دے. مکمل ہم یہ نہیں بولتے کہ پورا مدرسہ وہاں پر گھر پہ بنا دو، نہیں. جیسے حفظ کے طلباء خاص کر کے، وہ حفظ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ یا 2 دن اگر وہ قرآن کھول کے نہ دیکھیں تو جتنا یاد کرے تو سب چلا جاتا. قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن سینوں سے اتنی تیز نکل کر جاتا ہے جیسے بندھے ہوئے اونٹ کو اگر کھول دیا جائے تو جتنی تیز وہ جاتا ہے اس سے زیادہ تیز قرآن چلا جاتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے، وہاں سے آنے کے بعد پھر ان کا آموختہ پھر شروع ہوتا، پھر دور شروع ہوتا. اور حفظ کے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کا اصول ہوتا ہے کہ جب تک مکمل دور نہیں ہوتا آگے سبق نہیں بڑھاتے. پھر آپ بولتے کہ مول صاحب ہمارا بچہ حافظ ہی نہیں بن رہا جی، 4 سال ہو گئے حفظ میں ہے، چھٹیوں میں پورا ختم کر کے آتا نا، وہ پھر ڈبل سے شروع ہوتا، اثر نو شروع ہوتا، کہاں سے جلدی حافظ بنے گا وہ. تو اس لیے حفظ کے جو طلبہ ہوتے ہیں تو ان کے والدین سے خصوصاً گزارش ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تھوڑا ان کو پڑھتے بٹھائیں چھٹیوں میں. تو اس سے کیا ہوتا، ان کا دور صحیح رہتا. پھر یہاں آنے کے بعد پھر کیا ہوتا، پھر ڈبل سے شروع ہوتا، پھر اور 2-4 مہینے 5 مہینے تو اسی میں چل جاتے. پھر سبق شروع ہوتا نہیں کہ پھر دوسرے چھٹیاں لگ جاتے یا پھر آپ کے کوئی چھٹیاں آ جاتے. تو اس پر توجہ دیں. اسی طریقے سے بچوں سے ملنے کے لیے صرف خواتین کو نہ بھیجیں. تھوڑا برا لگے گا، اس کو برداشت کرنا ہے. شریعت کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں یہ کہ بچوں سے ملنے کے لیے صرف خواتین کو نہ بھیجیں. دیکھیے، ایک تو یہاں پر اپنے پاس خواتین کا کوئی انتظام نہیں. اب ہم نے اس کے اندر آپ کو جو دعوت دی ہے سختی سے منع کیا کہ عورتیں نہ آئیں، خواتین نہ آئیں. یہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرد، محرم مرد حضرات آئیں. اور جب محرم مرد حضرات آئیں گے تو کیا ہوگا، اس کا ایک فائدہ ہوگا.
بچے سے ملیں گے، پھر بچے کے استاد سے مل کر اس کی کیفیت معلوم کر سکیں گے۔ خواتین آئیں گی تو اساتذہ شرمائیں گے ان سے بات کرنے کے لیے، پھر وہ بھی مول صاحب ہے کیسے بات کریں ہم، آئے بچے سے مل لیے چلے گئے، لیکن جو مقصود ہے آپ کا بچے کے استاد سے رابطہ ہونا وہ نہیں ہو رہا نا۔ اسی طریقے سے بچوں سے ملنے کے لیے یا لینے کے لیے جو آتے ہیں وہ محرم رشتہ داروں کو بھیجیں، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بہنوں وغیرہ کو نہ بھیجیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ بچے باشعور ہوتے ہیں، بڑے بچے ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے واسطے ان کی تایا کی بچی آ رہی ہے، آنٹی کی بچی آ رہی ہے، پھوپھی کی بچی آ رہی ہے، یا کوئی محلے کی بہن ہے وہ آ رہی ہے، ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی تھوڑا توجہ دیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہوں، بعض مرتبہ ہوتا یہ بھی ہے کہ دو بچے پڑھ رہے ہیں، دو آنٹی کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، ایک بچے کے امی آ رہے ہیں، دوسرے بچے کے ابا آ رہے ہیں، ایک ہی گاڑی پر آ رہے ہیں، ان دونوں کا سالی اور بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، اس پر بھی تھوڑا اللہ کے واسطے توجہ دیں۔ یہ غیر محرم ہے دونوں، اس لیے اس پر بھی توجہ دیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے یہاں پر، اس لیے خدا را تلخ باتیں ہیں، یہ آپ سے شکایتیں ہیں، اس لیے تو آپ کو بلائے، اگر برا لگے تو ہم سب کو معاف کریں آپ، لیکن یہ تلخ باتیں ہیں، آپ کو جو ہے برداشت کرنی ہوگی، اور یہ سب برداشت اس لیے ہے کہ ہمارے بچے سنورے اور سدھرے، اس پر بھی توجہ دیں۔ اسی طریقے سے ملاقات کے لیے جب آتے ہیں تو تعلیم کے وقت نہ آئیں، جیسے مثال کے طور پر ظہر کے بعد آ جاتے ہیں، 11 بجے چھٹی ہوتی ہے، 11:30 بجے چھٹی ہوتی، 2-2:30 بجے تک چھٹی رہتی، آرام کا وقت رہتا، اس وقت آ جائیں، پورا دوپہر لے کے بیٹھو نا، آپ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کب آتے؟ ظہر کی نماز کے فوراً بعد آتے۔ اب بچے سو کے اٹھتے، آرام کر کے اٹھتے ہیں، اور کلاس میں ان کو جانا ہوتا ہے کہ ادھر بلاوا آ جاتا ہے کہ تمہارے امی آئے، تمہارے ابا آئے، تمہارے دادا آئے، نانا آئے وغیرہ۔ اب بچہ کیا ہے، 3 گھنٹے دوپہر میں ہوتے ہیں، ظہر کے بعد سے عصر تک 3 گھنٹے چلے جاتے ہو، پڑھتا ہی نہیں، کلاس پڑھنے کے بعد کلاس میں آتا ہی نہیں، 3 گھنٹے الگ الگ استاد کے ہوتے ہیں، 45 منٹ کا گھنٹہ ہوتا ہے، ایک استاد آئے، انہوں پڑھا کے چلے کہ فلاں بچہ نہیں ہے، کہاں گیا بیٹا؟ ان کے ابا آئے، انہوں بولتے چلو ہمارے گھنٹے میں گیا ہوگا، جان آ جائیں گے۔ دوسرے استاد آتے، کہاں گیا بیٹا؟ وہ اس کے ابا آئے، وہ استاد سمجھتے کہ چلو ابھی گیا ہوگا ہمارے گھنٹے میں، چلو جان دو کوئی بات نہیں۔ تیسرا گھنٹہ شروع ہوتا، پھر پوچھتے ہیں کہ فلاں بچہ نہیں دکھ رہا، کہاں گئے؟ بولتے ہیں کہ اس کے ابا آئے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سب ابھی گیا ہوگا۔ 3 گھنٹے والا استاد یہی سمجھ رہا ہے کہ ابھی گیا ہوگا، لیکن وہ جا کے 3 گھنٹے ہو رہا، پوری تعلیم۔ اب جب عصر کی اذان ہوتی نا، جب اس کے ابا اور امی جب نکلتے ہیں اور یہ مسجد میں نماز کے واسطے آتا ہے سامان وغیرہ رکھ کے، پھر مسجد میں اذان کے بعد لیٹ آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بچہ ابھی تک کہاں گیا تھا بیٹے؟ ابا ملنے کے واسطے آئے تھے۔ اب بتاؤ مجھے، اس دن کی پوری دوپہر کی تعلیم چلے گی، اب وہ اس دن کا سبق اس کو یاد ہوگا؟ 1 گھنٹہ نہیں ہے، 3 گھنٹے ہیں، 3 الگ الگ کتابیں ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم یا آپ ہی سمجھے اس کو۔ تو آئے، اگر تعلیم کے وقت آ جائے، کبھی ہوتا ہے کبھی چلو کاروبار ہے سب کچھ ہے، آ گئے تو کیا کریں؟ تھوڑی دیر مل لیے، استاد سے مل لیے، ٹھیک ہے مول صاحب پڑھنے کا ٹائم۔ ایسے بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایسے ہی بہت سے والدین ہیں تعلیم کے وقت آتے ہیں، اگر ہمارا درس چالو ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ پڑھا لو، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں۔ اور پھر تعلیم کا وقت ہے، جلدی سے سامان دیے، تھیلی دے دیے، بیٹا اس میں یہ فلاں فلاں کھانے کا سامان ہے، چلو اپن بعد میں فون پہ بات کر لیں گے، وہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن کم۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے سفید لباس، سفید ٹوپی کا اہتمام کرائیں۔ ہم تھک گئے بول کر، بہت تھک گئے، ماں باپ چھٹیوں میں جاتے کپڑے سلا رہے، ٹھیک ہے سلاؤ نا بھائی، کون منع کر رہے، لیکن اللہ کے واسطے تھوڑا سفید۔ اب چھٹیوں میں ہم اعلان کریں کہ بیٹا سفید کپڑے اور سفید ٹوپی لے کر آنا، بہت سے بچے نئے کپڑے لے کر آئے، کلر کے لے کے آئے، بولے بیٹا ایسا کیوں کریں؟ ابا سلا دیے بولے، ماموں سلا دیے بولے، دادا سلا دیے، میلے نہیں ہوتے بولے،
ٹھیک ہے، لیکن ہم کو سفید کی طرف لے جانا ہے جو اللہ کے نبی کو محبوب تھا، پسند تھا، سفید ٹوپی ہو، کم سے کم 2 جوڑی سفید، 2 جوڑی سفید لباس اور 2 ٹوپیاں سفید، اتنا تو ہم کر سکتے نا۔ 2400 کی جب گھڑی وہ لے سکتا ہے تو پھر 2 ٹوپی 100 روپے کی کیسے نہیں لے سکتا؟ جی اسی طریقے سے بچے بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، کبھی مدرسے کی شکایت کر دیے، کبھی استاذ کی شکایت کر دیے، کبھی کسی طالب علم کی شکایت کر دی، تو ہم اس وقت شکایت سنتے جو ہمارا بچہ شکایت کر دیا فون لگا کے، روتا نا، فون لگا کے، امی کو فون لگا کے روتا ہو، بابا کو کم، لیکن امی کے پاس فون لگاتا، امی پھر بابا کو تنگ کر دیتے، اور بچہ ایسا ہوا اس کو مار دیے کہتے، فلاں استاد مار دیا کہتے، یا وہ فلاں طالب علم مار دیا کرتے، یا کچھ تو بھی ہو گیا کرتے، تم جلدی جاؤ لے کے آؤ، کیا ہوا؟ جیسے ادھر سے ہم پر پریشر آتا تو پھر ہر کوئی جانتا ہے ماشاءاللہ، پھر ہم جذبات میں آ جاتے، نہ جذبات میں نہ آئے، توجہ سے اطمینان سے ایک گلاس پانی پیے، اس کے بعد انتظامیہ کو فون لگائے، جو ذمہ دار ہے ان کو فون لگائے، ان کو فون لگا کر حقیقت حال سے واقف ہو، حقیقت میں ہوا کیا۔ بعض مرتبہ یہاں ہم کو خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہوا، وہ خبر وہاں چلے جاتی، پورے محلے میں پہنچ جاتی وہ خبر، ہم کو یہاں رہ کے معلوم نہیں ہوتا، فلاں کلاس کی بات ہم کو نہیں معلوم ہوتی، وہ چلے گی باہر شہر میں پورے چلے گئی، پھر جو ہے وہاں سے جب فون آتا ہے تب ہم کو پتا چلتا ہے کہ فلاں بچے نے یہ شکایت کی، یہ ہوتا کیوں ہے وہ بھی سمجھ، بلکہ انتظامیہ وغیرہ سے رابطہ کر کے حقیقت سے حال سے واقف ہو، کیونکہ بچے، اب سمجھے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے، کیونکہ بچے نہ پڑھنے کے بہانے تلاش کر کے یا شیطانی وساوس میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں۔ ہاں بعض مرتبہ ہوتا بھی ہے، کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں، یا تو ان کو پڑھنا نہیں ہوتا، یا پھر شیطان تو ان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ قرآن کس کو پڑھنے دیا شیطان؟ کب سکون سے پڑھنے دیتا ہے وہ؟ تو یہ ان کو دیکھو، آپ بارہا سنتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں کہ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو جو شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ شیطان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو کسی بچے کو مدرسے سے نکال دیتا ہے۔ وہ پورے واقعے کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیا ہوتا ہے وہ، تو سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ پڑھے گا، 50 کو پڑھائے گا، 100 پھر وہ پڑھیں گے، پھر سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ سے ملتے ہیں نا، اس کی تو دشمنی ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، کٹر دشمن ہے اپنے لفظوں میں، تو یہ کہاں سکون سے بیٹھنے دیتا ہے، نہ ہم کو بیٹھنے دیتا ہے، نہ آپ کو، نہ بچوں کو، سب کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ صرف اللہ کے نبی کا شیطان اللہ کے نبی کے تابع تھا، باقی کسی کا شیطان تابع نہیں ہے، اس لیے بچے ایسا کرتے ہیں، اس لیے جذباتی نہ ہو جائے، انتظامیہ سے رابطہ کرے، سکون سے معلومات کرے، حضرت ایسا ایسا مجھے معلوم ہوا، گھر پہ فون آیا تھا، ایسا ایسا بول رہے تھے، بچے کی کچھ مسئلہ تھا، تھوڑا آپ دیکھیے، یا اگر آتے ہیں آپ آئیے، کوئی مسئلہ نہیں، ویلکم، دروازے کھلے، آئے، آ کر انتظامیہ سے ملے، اساتذہ سے ملے، حضرت ایسا ایسا مجھے معلوم ہوا تھا، کیا بات ہے، پھر آپ کو وہ حقیقت حال سنائیں گے، تو اس پر بھی توجہ دیں۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے بالوں پر بھی توجہ دیں۔ ہم بارہا یہاں سے بول کر بھیجتے ہیں کہ بیٹا آتے وقت باریک بال بنا کر آئیں، لیکن آنے کے بعد پھر ہم کو مشین لگانا پڑتا ہے یہاں پہ، پھر ہم کو وہاں سے حجام کو بلانا پڑتا، نہیں ہوتا۔ بہت ماشاءاللہ بہت سے بچے بنا کے آتے ہیں، ایسا نہیں کہ سبھی ویسے ہیں، بہت سے بچے باریک بنا کر آتے ہیں، لیکن بہت سو کے لیے پھر ہم کو حجام الگ سے بلانا پڑتا دوسرے ہفتے میں، یہ ہفتے میں آئے اگلے ہفتے بلانا ہی پڑتا، تو اس پر بھی توجہ دیں۔ اور ایک بہت زیادہ آپ حضرات سے یہ 1-2 سال سے یہ ماحول تھوڑا چل رہا ہے، اس پر ہم کو بہت زیادہ شکایت ہے، جمعرات کی چھٹی کا۔ جیسے ہی جمعرات آئی حضرت بھی پریشان ہو جاتے، اساتذہ پریشان ہو جاتے، فون تو بند نہیں کر سکتے،
فون تو بند نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ جمعرات کے دن جیسا جمعرات کی دوپہر ہوتی یا صبح سے سلسلہ شروع ہوتا ہو، لیکن جمعرات کے دن دوپہر کے بعد اور خاص کر کے عصر کے ٹائم پر اتنے فون آ جاتے، اتنے والدین آ جاتے. دیکھیے ہمارے پاس یہاں دارالعلوم تعلیم القرآن پاٹن گوری میں جمعرات کی چھٹی کا ماحول نہیں تھا، اب بن رہا. بنانے والے ہم ہی ہیں. دیکھیے میں تھوڑا سا کھل کے بول دیتا ہوں، تلنگانہ کی مدارس بالخصوص شہری مدارس ہوتے ہیں، جمعرات کے دن چھٹی دے دیتے ہیں. خاص کر کے عادل آباد ہے، بچے عادل آباد کے زیادہ ہیں، تو شہری مدرسہ ہے وہ. جمعرات کے دن وہ لوگ بولتے ہیں کہ جاؤ جمعہ کے دن شام میں آ جاؤ، عصر میں آ جاؤ، یا سنیچر کے دن صبح میں. سنیچر تو نہیں بولتے ہوں گے وہ، عصر میں، جمعہ کے دن عصر میں آ جاؤ. لیکن یہ مدرسہ شہری نہیں ہے نا، یہ مدرسہ رہائشی ہے اپنا. یہاں بچوں کو ہم قیام کے ساتھ رکھنے کے واسطے لائے. بعض جگہ دیکھو شہروں میں جو مدرسے چل رہے دو طرح کے چل. ایک وہ مدرسہ جو صبح 8 بجے گئے شام میں 4 بجے آ گئے، ٹھیک ہے، دن کا کام وہ بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کر رہے ہوں، لیکن ان کا ایک اپنا نظام ہے. دوسرے وہ مدرسے ہیں جو مستقل رہائش کے ہیں، لیکن شہر کے بچوں کو وہ چھٹی دے دیتے ہیں. جمعرات کے دن دو عصر میں چھوڑ دیے، جمعہ کے دن عصر میں آ جاتے. تو اس سے اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر ہم محلے میں دیکھتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جمعرات کو آگے جمعہ کو جا رہا، پھر ہم اپنے بچے کو لے جانے کی فکر کرتے. آپ کو بتاؤ ہم جمعرات کے دن چھوڑتے کیوں نہیں؟ ایک تو پھر جو پورا ماحول اس کا جمعہ کے دن پورا جو اساتذہ سے، وہ بچوں سے، دوستوں سے، احباب سے جو مل کر آتا وہ تو خراب ہوتا ہی ہوتا. دوسری جمعرات کے دن ہمارے پاس باضابطہ بعد نماز مغرب عشاء تک انجمن کا سلسلہ چلتا. یہ جو ہم بول رہے ہیں نا، یہ بولنا کہاں سیکھے؟ ہم انہی مدارس سے سیکھے. کب سیکھے؟ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سیکھے. یہ اتنا آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے سے بول رہے ہیں، یہ کہاں سیکھے؟ یہ سکھایا جاتا ہے جمعرات کے دن بعد نماز مغرب عشاء تک. باضابطہ یہاں اساتذہ بیٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے سال بھر وہ لوگ جمعرات کے دن یہاں بیٹھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، بیٹھ کر ان بچوں کی تقاریر کو سنتے ہیں. ان تقاریر پر پہلے محنت ہوتی ہے، ہفتہ اور اتوار کے دن کا ناظرہ دیکھ کر سنا جاتا ہے، پھر ان کو یاد کرایا جاتا ہے، پھر جمعرات کے دن یہاں پر پیش کرتے ہیں. وہ صرف پیش کر کے نہیں چلے جاتے، مدرسہ ان پر پیسے خرچ کر رہا ہے. پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 60 روپے دیے جاتے، دوسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 50 روپے دیے جاتے، تیسرے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم کو 40 روپے دیے جاتے ہر ہفتے، ہر جمعرات کو. اسی طریقے سے نعت پڑھنے والے طالب علم کو 20 روپے دیے جاتے، تلاوت کرنے والے طالب علم کو 20 روپے دیے جاتے. جو اناؤنسری کرتا ہے یہاں پر، جیسے ہم بول رہے ہیں، اناؤنسری کرتا ان بچوں کو بلاتا ہے اور جو ان کی کیفیتیں لکھتے ہیں بچے، ان کو 30 روپے کا الگ سے انعام دیا جاتا ہے. یہ سب کس لیے خرچ ہو رہا ہے؟ پھر یہ سالانہ میں ان بچوں کا کمپٹیشن لیا جاتا ہے، مسابقہ کرایا جاتا ہے، پھر اس میں ہزاروں کا انعام اس میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہزاروں کا انعام میں اس سے پہلے بھی شاید آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہاں دارالعلوم تعلیم القرآن پاٹن گوری میں جو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے. یہ سب بچوں کے لیے کیا جاتا ہے. ابھی ششماہی کے موقع پر تقریباً 50,000 کے قریب انعام تقسیم کیا گیا تھا. کیوں؟ پہلے دن آنے والوں کو الگ، اول نمبر سے کامیاب ہونے والوں کو الگ، انجمن میں حاضر رہنے والے کو الگ، مکمل حاضر رہنے والے طلباء کو الگ، وہ درود شریف کا ایک سلسلہ چلتا ان کو الگ. یہ بہت سے اس کی ایک فہرست ہے. کبھی انشاءاللہ انعامی نشست میں آپ حضرات تشریف لائیں، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا تقسیم ہوتا ہے. بہرحال یہ انعامی نشست نہیں ہے، ان کو اب سنانے کا موقع بھی نہیں ہے، لیکن بولنے کا مقصد یہی ہے کہ جمعرات کے دن یہاں باضابطہ انجمن چلتی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے جمعرات کا ماحول ختم کریں، بالخصوص عادل آباد والوں سے بالخصوص یہ ماحول نہ بنائیں. اسی طریقے سے یہ اس سے پہلے بھی میں برسبیل تذکرہ ذکر کر دیا تھا، شادی بیاہ وغیرہ میں جو ہے تقریبات میں اور دور دور کے رشتہ داروں کے اور محلے کے لوگوں کی تقریبات میں ہم یہ بول کر لے جاتے ہیں کہ قریب کے ہیں،
قریب کے ہیں یہ نہ لے کر جائے، اس سے پہلے بول چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک اہم بات ہے، بچے آپ حضرات کو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے چوری ہو گئے، ہمارے صابن چوری ہو گئے، ہمارے رومال چوری ہو گئے، ہمارے چھوٹے کپڑے چوری ہو گئے وغیرہ۔ آپ پھر بولتے ہیں مول صاحب ہمارے بچوں کے کپڑے چوری ہو جا رہے، کہتے جی صابونات نہیں رہ رہے کہتے ان کے۔ یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے میں سمجھاؤں، ہوتا یہ ہے کہ ان کی خود کی کاہلی اور سستی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نہائے، صابن وہیں چھوڑ کر آ گئے، یہاں وضو خانے پہ کپڑے دھوئے، دھونے کا صابن یہیں چھوڑ کر چلے گئے، وہاں ادھر کپڑے سکھائے، توال تھی رومال تھی وہاں سکھائے، اٹھا کر نہیں لائے۔ اگر آپ ابھی حماموں میں جا کر دیکھیں گے یا وضو خانوں پر دیکھیں گے، ابھی تو صفائی ہو گئی شاید میرے خیال سے، ادھر وہ ٹین شیڈ ہے سامنے، ادھر کپڑے سکھاتے ہیں، تو وہاں اگر آپ جا کر دیکھیں گے کپڑوں کا ڈھیر ملے گا آپ کو، کپڑے ایک دو کپڑے نہیں، کپڑوں کا ڈھیر ملے گا، ڈھیر۔ کسی جنات کے تو نہیں ہے نا یہ، مول صاحبوں کو تو نہیں ہے، یا ہم صفا بیت المال والوں کے لا کے یہاں نہیں ڈال دے رہے، کس کے ہیں وہ؟ اپنے ہی بچوں کے ہیں۔ تو ان کو توجہ دلائیں کہ بیٹا، ہم تو دلاتے رہتے ہیں یہاں پر، آپ بھی توجہ دلائیں کہ بیٹا یہ کپڑے اپنی حفاظت سے اٹھائیں۔ بہت سے ماں باپ آتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت سے ماں باپ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کپڑے، پیٹی کھول کر دیکھتے ہیں، بیٹا تیرے شلوار پورے ہیں کیا، قمیص پورے ہیں کیا، ٹوپیاں پورے ہیں کیا؟ نہیں، یہ تو بعض کو ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ جو ادھر جا کر باضابطہ تلاش کر کے لاتے ہیں۔ تھوڑا سا فکر کریں، تھوڑا سا فکر، تو انشاءاللہ پھر ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ نکھر جائیں گے، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرو۔ اصل صاحب کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں گے تو خود یہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکیں گے، پھر یہ بڑے ہو کر امت کی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ تو یہ چند آپ حضرات سے گزارشات تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے نمائندگی کر دی۔ اب آپ حضرات کو اگر کوئی بھی شکایت ہو ہم سے، انتظامیہ سے، اساتذہ سے یا تعلیم سے متعلق، آپ کھڑے ہو کر بالکل پوچھ سکتے، آپ کو اجازت ہے۔ کوئی بھی اگر یا ہے کہ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی مشورہ ہے بچوں کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، تو وہ بھی آپ حضرات دے سکتے ہیں۔ زیادہ دیر میں بول دیں گے کیونکہ اصل میں کسی کی پیٹ کسی کو دکھتی نہیں، اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کر رہا، اس واسطے کی کوئی اچھی رائے بھی دے سکتے ہونا سے تعلق سے کہ یہ چیز میرے ذہن میں آ گئی، یا ہم ہمیشہ آتے جاتے رہتے، یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہاری مدد سے بھی اس کو سدھارنا کر دیا جائے، درست کیا جائے، تو مذاکرہ ہے، اپنا کوئی بیان نہیں، کوئی تبدیل نہیں، اپنوں کو اسی لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ ہم کو جو باتیں تھی آپ کے ذریعے سے وہ پیش کر دی گئی۔ آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی شکایت ہو مدرسے کے صفائی کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، بنداس کھڑے ہو کے بول سکتے، وہ ہمارا ہمدرد رہے گا، ہمارا ہرگز دشمن نہیں رہے گا۔ وہ دیکھو یعنی منکرات پر ٹوکنے والا یا غلطیوں کو ٹوکنے والا ہمدرد ہی رہے گا، لیکن کیا ہے الحق تو مر منو کانا حق جو ہے وہ یعنی کڑو ضرور رہتا ہے لیکن موتی جیسا رہتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کھڑے رہ کر بالکل بنداس بول سکتے ہیں، اگر مائک کا انتظام کرنا ہے تو مائک کا بھی انتظام کریں گے آپ کے لیے، رائے بھی دے سکتے ہیں، کوئی شکایت اگر مدرسے کے تعلق سے ہو تو وہ بھی بول سکتے ہیں۔ بولو ایسا کیوں اتنا نہیں، کیونکہ آپ اتنی محنت کرے تو کچھ تو بولو گے، یہ لگا دیں۔ منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ میرے بھائیوں، جو ماں ایوب صاحب نے جو ہم کو جمع کیا ہے، بلایا ہے، آپ میں کا ایک میں بھی ہوں، میری بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو دینی مدارس میں تو نہیں دیکھا ایسا بلاتی ہوئی، باقی اسکول میں بلاتے ہیں، کالج میں بلاتے ہیں، اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ میں سے ایک آدمی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کرا، یہ مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے استاد کے اوپر ایک بھی شکایت ایسی نہیں ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا مول صاحب، وہ غلط ہو رہا، یہ میرے کو بہت اچھا لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کافی دیر سے خاموشی اس کا اظہار کر رہے ہیں، خاموشی سے سن رہے باتیں مفتی صاحب کی،
یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. مولانا ایوب صاحب بولے تو یہ اپنے علاقے کے لیے ایک بہت زبردست موتی ملے والا اپنے. یہ شخصیت یوں ہی نہیں آئی ہے. قاری صدیق صاحب بانجو رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بولنے کے لیے ٹائم نہیں مجھے صرف 1-1.5 منٹ دیا گیا, ورنہ قاری صدیق صاحب بانجو رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بن کے اور سب سے بڑے عالم بن کے, کئی علماء میں عالم. اگر کسی نے کہا اگر 2 سال حضرت زندہ رہ جاتے تو عالم کورس حلوہ کر دیتے, تو اتنی بڑی بڑی کتابیں انہوں عالم کورس کو لکھ کر چلے گئے. اور عقل کنواں جامعہ کو جو اتنی ترقی ملی 16 سال, یہ حضرت قاری صدیق صاحب بانجو رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کو توفیل ہے. جب مولانا ایوب صاحب عقل کنواں سے فارغ ہوئے تو ادھر غلام محمد وستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایوب جامعہ میں پڑھائے گا, اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا مظہر الحق کامل ہمایت نگر کی نہیں, میرا ایوب جہاں پڑھائے گا ہمایت نگر. دونوں میں جو ہے تو تناؤ چل رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایوب کو ہمایت نگر سے میں بھیجا ہوں, ہمارا ہے. ادھر غلام محمد وستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایوب مولانا ہم کو چاہیے. لیکن قاری صدیق صاحب بانجو رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا اور غلام محمد وستانی کو سمجھایا کہ دیکھیے آپ کا جامعہ بڑا ہے, آپ کو ہزاروں ملیں گے ایوب, لیکن ہمایت نگر کو ایسا ایوب نہیں ملے گا, اس لیے ان کے علاقے کا ہیرا یہ ان کے علاقے پہنچا دو. تو قاری صدیق صاحب بانجو رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مولانا ہمایت نگر کے اندر خدمات انجام دیے, اور تقریباً 14 یا 17 سال کو جو ہے تو خدمت انجام دیے. وہاں سے ہیرا جو ہے تو یہاں آیا, اور یہاں آنے کے بعد یہ جو ہے تو اس باغ کو جو ہے تو اپنی طاقت سے, اپنی قوت سے, اپنی دعاؤں سے اور بڑوں کی دعاؤں سے جو ہے تو چلتا چلتا یہاں تک جو ہے تو پہنچا ہے. یہ کم عرصے میں جو ہے تو اتنی ترقی کی. ابھی کچھ روز پہلے ہمارے گاؤں کا ایک طالب علم 6 مہینے کے اندر اس نے پورا حفظ یہاں کر لیا. 6 مہینے کے اندر ہم اس مجلس میں بھی آئے تھے. میرا بچہ ابھی آل انڈیا مسابقہ ہوا, اس مسابقے میں جو ہے تو 1900 نمبر مارا. 1000 بچوں میں 20 نمبر تھے, 1900 بچہ مارا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شکایت کوئی نہیں ہے, البتہ ہماری غلطی جو سب کی ہوتی ہے وہ یہ ہے, اور وہ غلطی ہونا ہی ہے اور غلطی چلنا ہی ہے. ان کی قربانی اساتذہ کی جو انجام دے رہے ہیں, وہ غلطی کیا ہے میں بتاتا ہوں. دیکھو بچہ اسکول میں جاتا ہے تو 6 سال کا ہوتا ہے سب پہلی میں, یا 5 سال کا ہوتا ہے سب پہلی میں. میٹرک میں گئے تو سب 10-15 سال کے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں اب تم جا کر دیکھو پہلی کے اندر بچہ آپ کو 10 سال کا ملے گا, 8 سال کا ملے گا, 15 سال کا ملے گا, 13 سال کا ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب استاد پڑھائے گا تو ایک بڑا بچہ ہے وہ 1 بول یا 2 بول میں آپ کی بات کو کیچ کرے گا, اس کو یاد ہو جائے گی. لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو جو ہے تو نہیں یاد ہوگا. تو یہ بڑے بچے کو بھی اور چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر لے جانا یہ استاد کا جو آسان کام نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل ترین کام ہے. یہ جو پڑھتے اس کو معلوم ہوتا ہے مدرسے میں, اور مدرسے میں کوئی اسکول 4تھی پڑھ کے آیا والا ہے پہلی میں, کوئی 5ویں پڑھ کے آیا والا ہے, کوئی 6ٹھی, کوئی 7ویں, کوئی 8ویں, کوئی 10ویں پڑھ کر آیا والا ہے. اور یہ سب یہاں پہلی میں بیٹھے, قرآن نہیں آتا, ناظریں نہیں آتا, اردو نہیں آتی, انگلش تو بہت آتی ہے, مراٹھی تو بہت آتی ہے. ان سب کو ایک ساتھ لے کر جانا یہ استاد کا بہت زیادہ کمال ہوتا ہے دینی مدارس کا. اور اس خدمات کو انہیں انجام دیتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. جیسا بھی ابھی فی الحال چلا رہے ہیں, اپنے علاقے کا زبردست مدرسہ ہے اور اچھی چیزیں جو ہے تو یہاں پائی جا رہی ہے. اور مولانا کا پہلے سے ہی جو ہے, جس وقت ہم ہمایت نگر پڑھتے تھے تو رات کے 2 بجے تک جو ہے تو مولانا تفسیر کا مطالعہ کرتے تھے, رات کے 2 بجے. تو مولانا مجاز پہلے سے ہی جو ہے تو اساتذہ پہ محنت یہ ہے کہ ان کو سونے دیتے نہیں, تنخواہ پھول دیتے, سونے دیتے نہیں جب تک کہ وہ پورا انتظام کا جو انتظامی لائن سے جو امور دی ہوئی ہے اس کو انجام نہیں دے دیتے ہیں. تو مولانا کی بہت سی خدمات ہیں, اللہ اس کو قبول فرمائے, اللہ ان کا سایہ تاجر ہم پر قائم فرمائے. اللہ جو ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ان سب کو اور ان کے اساتذہ کو اور ہمارے آنے والے عملے کو جو ہے تو نوازے, اور اللہ جو ہے ان سے دین دنیا یہ دونوں جا کی خدمت لے, اور آخرت میں ہم سب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے ہمارے حضرت مولانا عبد الوکیل صاحب جو حضرت مولانا شیخ ایوب صاحب اشاعتی دامت برکاتہ العالیہ کے ہمایت نگر کے شاگرد ہیں. اگر اور کسی کو کچھ بولنا ہے یا کوئی مشورہ ہو تو آپ دے سکتے ہیں.